زائد صلوات علی محمد اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے۔ سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ۔ مولا عباس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ قبر میں پاک ماں بھی ہے مضطرب، کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ عرش پہ مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ غم ہے ماتم ہے شور بکا ہے، آسماں بھی لہو رو رہا ہے۔ اٹھ گیا سر سے زینب کے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ وہ سارے الفاظ روتے ہیں مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ، خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العدماء بجودہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین، سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ سامعین گرامی، 21 ماہ رمضان کا دن گزرا ہے اور آج سے ہمارے سلسلہ گفتگو کا آغاز بھی ہو رہا، لہٰذا آج جو ہماری پہلی گفتگو ہے اس میں کوشش کی جائے گی کہ ہماری گفتگو کا محور مولا کائنات کی ذات رہے، اور کل سے جو لیکچرز اور دروس آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اس کا موضوع جو اس مرتبہ منتخب کیا ہے بتوفیق پروردگار سورہ روم کے مفاہیم۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں ہمیں کچھ عقائدی پہلو بھی نظر آتے ہیں اور دو اقوام کے درمیان جنگ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ سورہ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس ہستی کے حوالے سے کہ پچھلے دنوں مجالس میں آپ میں سے اکثر افراد کے سامنے بات بیان کی گئی، وہ ہستی کے جو پروردگار کی صفات کا مظہر ہے، یعنی اگر خدا کی صفات کو دیکھنا ہو تو علی سے اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہے، لیکن
یہاں پر ایک اور بات واضح کی گئی تھی، بہرحال آج وہ ساری تفصیلات کی گنجائش نہیں، لیکن ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ کسی طرح کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے یا کسی طریقے سے ملایا جا رہا ہے، بلکہ تمام تر فضائل کے باوجود، تمام تر خصوصیات کے باوجود، تمام تر صفات کے اظہار کے باوجود ایک بات یاد رکھیے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. یعنی سب سے بڑی ہمیں ایک حد فاصل نظر آ رہی، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، جہاں آ کر بات ختم ہو جاتی. یعنی جب انسان کو اس خالق کا ایک بندہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ خالق کہاں سے سمجھ آئے گا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تعزیزان کرام، یہ مولا کائنات کی ہستی. اور ایک جملہ جو ہمیں مقاتل میں نظر آتا، تواریخ میں نظر آتا مولا کائنات کے حوالے سے، کہ مولا کائنات کو جو شہید کیا گیا ہے ان کے شدت عدل کی وجہ سے. یعنی جہاں دوسری صفات کا مظہر مولا کائنات ہے، وہاں یہ صفت عدل بھی مولا کائنات کی شخصیت سے اسی انداز میں ظاہر ہو رہی. اور یہ مولا کا عدل اس قدر شدید ہے کہ جب مولا عدل فرماتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ دوست ہے، دشمن ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، نہیں، فیصلہ سب کے لیے ایک جیسا ہو. علی عہدے جو ہے وہ صلاحیت کی بنا پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی دوستی کی بنا پہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جیسے آپ کے ذہن میں ہے کہ جمل کی جو ہمیں جنگ نظر آئی، اس کی آنکھ کیسے روشن ہوئی؟ علی کے ایک فیصلے کی وجہ سے. لوگ آئے تھے مولا کائنات کے پاس اور چاہتے تھے، مولا کائنات سے اچھی دوستی تھی. یعنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، برے وقتوں کا ساتھی، ایسی دوستی تھی. وہ چاہتے تھے کہ مولا کائنات سے کسی شہر کی عمارت مل جائے، حکومت مل جائے، لیکن علی علی ہے. مولا نے یہاں پر دوستی کو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا کہ کیا ان میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے. جب دیکھا صلاحیت نہیں ہے، نہیں تھی حکومت، نہیں تھی عمارت، نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ جمل کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے. یہاں تک کہ جب حقدار کو حق دینے کی بات آتی ہے، مولا کائنات خود اپنے بھائی عقیل، یعنی بھائی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا نا. یعنی بھائی کو اگر کوئی شخص کچھ ادا کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، تو اکثر شرعی حدود کو بھی کراس کر جاتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے. انسان بھائی ہے، اپنا خون ہے. لیکن مولا کائنات کی شخصیت وہ نظر آ رہی کہ اگر عقیل بھی مولا کائنات کے پاس آ رہے ہیں اور وہ حق پر نہیں ہے تو عقیل کو عطا نہیں کر رہے. یعنی وہ تمام واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا، فقط کہ جو پہلے سے آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ کس طریقے سے مولا نے عقیل کو رد کیا تھا، اور خود کس انداز میں زندگی گزار رہے. آج کے زمانے میں اگر ایک بادشاہ کو دیکھا جائے، ایک حکمران کو دیکھا جائے، تو اس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے، گاڑیوں کا ہجوم ہوتا ہے، بڑی اعلیٰ قسم کا اس کا گھر ہوتا ہے، ایسے ہی شاندار لباس ہوتا ہے، اور جیسا اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی غذا بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوا کرتی ہے. لیکن مولا کائنات کس انداز میں زندگی گزار رہے کہ روایت میں ملتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان نعمت ہر وقت سجا ہوتا تھا. پروردگار اس دسترخوان کے وسیلے سے تمام مومنین و مومنات کے فقر و فاقہ کو دور فرمائے. مولا حسن کا دسترخوان نعمت سجا ہوتا تھا. لوگ آتے تھے، دور دور سے آتے تھے، مسافر آتے تھے، مدینے میں رہنے والے آتے تھے، مدینے کے باہر سے لوگ آتے تھے، اس دسترخوان سے مستفید ہو کے جاتے تھے. ایک دن مولا حسن نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھانا کھاتے بھی جا رہا ہے اور ساتھ میں کچھ الگ کرتے جا رہا ہے. یعنی کچھ کھا بھی رہا ہے، کچھ اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھ رہا. مولا حسن نے اس سے پوچھا
کہ یہ تو کھانا الگ کیوں کر رہا؟ اگر تجھے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے جتنا کھا، یہاں پابندی نہیں ہے. کہا اگر تو کل کی فکر کر رہا ہے تو کل کی فکر نہ کر، کل بھی پروردگار کی توفیق سے یہ دسترخوان سجا رہے گا، کل آ جانا تو دوبارہ کھا لینا. وہ شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا بلکہ کسی اور کے لیے لے جا رہا. مولا فرماتا اسی کو لے کر آ جا، وہ بھی یہاں کے کھا لے گا، منع تھوڑی ہے کسی کا آنا. اب وہ شخص کہتا ہے مجھے معلوم ہے وہ شخص نہیں آئے گا. کہا کس کی بات ہے؟ کہا میں آ رہا تھا راستے سے، ایک شخص کو دیکھا کہ جو جو کی خشک روٹی گھٹنے سے توڑ کے پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا. خدا کی قسم ایسا حاکم زمانے نے نہیں دیکھا. امام حسن نے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ نے کہا کہ تو جس کے لیے کھانا لے جا رہا ہے مجھے معلوم ہے وہ یہ کھانا نہیں کھائے گا، اس کی غذا ہی وہی ہے. وہ پوچھتے آپ جانتے ہیں؟ کہا کہ تو نہیں جانتا، وہ خلیفہ وقت امیر المومنین میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی مولا اپنا یہ دور حکومت ایسا گزار رہے، حکومت کرنے کا طریقہ یہ بتلا رہے کہ جو حاکم ہے اسے اس انداز میں زندگی گزارنی ہے کہ جیسے سب سے نچلے طبقے کا شخص زندگی گزارتا ہے. یعنی عجیب، ایسا حاکم کہیں دیکھا ہے اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سی رہا. کبھی کسی نے کہا کہ مولا اب ان جوتیوں کو تبدیل کر لیجئے، اب اس میں پیبند لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ علی کے نزدیک یہ دنیا اس پیبند زدہ جوتی سے بھی زیادہ نیچ ہے. یعنی اس انداز میں مولا زندگی گزار رہے. ورنہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ اگر زمین کو اشارہ کرے تو یہ زمین خزانے اگلتے. علی کا حکم ہو تو جنت سے کھانا زمین پر اتر ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے بات عرض کی فقط سمجھانے کے لیے عرض کی، ورنہ علی اس سے بہت بلند ہے. یعنی ورنہ یہ جو آپ کو فضائل بیان کیے تو ایک عام مومن کی شان ہوگی. روایت میں ملتا ہے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے گا تو ایک جو اس زمانے کا مومن ہوگا اس کی فضیلت یہ ہوگی، اس کی کرامت یہ ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ مومن اگر زمین سے کہے گا اپنے زمانے کو اگل دے تو وہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. یعنی فقط سمجھانے کے لیے وہ بات عرض کی تھی. اور جنت سے کھانا منگوانا، روایتوں میں ملتا ہے فضا کے لیے بھی جنت سے کھانا اتر چکا ہے. یعنی زہرا کی کنیز کے لیے اتر سکتا ہے. مولا بہت بلند ہے. یعنی بات جو آپ کے سامنے عرض کی تھی فقط ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثال، ورنہ علی بہت بلند ہے. یعنی کتنا بلند علی ہے؟ روایت ملتا ہے کہ مولا گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، مالک اشتر بھی ساتھ تھے اور دیگر اصحاب بھی ساتھ تھے. وادی النمل سے مولا کا گزر ہوا. وادی النمل چونٹیوں کی وادی، وہی کہ جہاں سے پہلے سلیمان کا بھی گزر ہو چکا تھا. جب وہاں سے گزر ہو رہا تھا ایک بڑی تعداد، جب مالک اشتر نے چونٹیوں کی دیکھی تو ایک جملہ کہا کہ تمام حمد ہے اس خدا کی کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. جب مالک اشتر نے یہ کہا نا، مولا نے کہا ایسے نہیں کہو بلکہ کہو کہ حمد ہے اس خالق، اس اللہ کی جو ان چونٹیوں کا خالق ہے. تو مالک کہتے ہیں مولا میں نے بھی تو صحیح کہا تھا، بھلا خدا کے علاوہ ان چونٹیوں کی تعداد کو کون جان سکتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں مالک ایسا نہ کہو بلکہ خدا نے کچھ لوگوں کو یہ علم دیا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے. علی فقط یہ نہیں جانتا کہ کتنی چونٹیوں کی تعداد ہے بلکہ ان میں سے کتنے مذکر ہے کتنی مؤنث ہے یہ بھی علی جانتا ہے. تو مولا کائنات کی فضیلت
میرے آپ میں اتنی قوت و طاقت نہیں کہ علی کو پہچان سکے، بہت بلند ہے علی، لیکن اس کے مقابلے میں جب علی کی زندگی دیکھ رہے، علی کی عدالت دیکھ رہے، یعنی کل ایک واقعہ ایک مقام پہ پیش کیا تھا، یعنی کیسی عدالت ہے علی کی. کبھی اسی عدالت کی وجہ سے دوست دشمن ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیا جبل کے حوالے سے، اور کبھی جو حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے وہ علی کی اس عدالت پر اور زیادہ مولا کے فضائل بیان کرنے لگ جاتا ہے. دو مثالیں پیش کروں. پہلی مثال، مولا کا ایک چاہنے والا ہے صفوان. مولا کائنات کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا میں بڑا گنہگار شخص ہوں، بہت گنہگار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیجئے میرے گناہوں کی، تاکہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں مل جائے، آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں. مولا کہتے ہیں کہ تو کہتا تو صحیح ہے، بتا تیرا گناہ کیا ہے. اب واقعاً یہ معرفت رکھنے والا شخص تھا. کہتا ہے، عرض کرتا ہے مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ مجھے کیوں مزید گنہگار کر رہے، ویسے ہی گنہگار ہوں، گناہ کا اظہار کروں گا تو دوبارہ گنہگار ہو جاؤں گا. یعنی بہت سی ایسی باتیں ہم سمجھتے نہیں، یعنی اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، روزہ نہیں رکھا، اپنی حد تک محدود رکھے، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. نماز نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے، لیکن دوسروں کو فخر سے بتانا نہیں چاہیے کہ نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ ایک گناہ کو انجام دینا ایک گناہ، اس کا اظہار کرنا ایک اور گناہ. اچھا، مولا نے اب اس سے سوال کیا کہ تو یہ بتا کہ تو تلوار سے سزا چاہتا ہے یا آگ سے سزا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مولا بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ مجھے آگ سے سزا دی جائے. مولا مالک سے کہتے ہیں مالک جاؤ 1000 سرکنڈوں کے گچھے خرید کر لے کر آ جاؤ اور قرب کوفہ کے میدان میں انہیں جمع کر دو، اور پورے کوفہ میں اعلان کر دو کہ اگر کسی کو علی کا فیصلہ حق کا دیکھنا ہے تو کل اس وقت پر اس مقام پر آ جائے اور دیکھے کہ علی گنہگار کو کیسے سزا دے رہا ہے. اب مولا کائنات اس شخص سے فرماتے ہیں کہ جاؤ آج کی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو، انہیں وصیتیں کر لو، ان سے ودا لے لو کہ کل تمہیں سزا دی جانی ہے. یعنی میرے جیسا شخص ہوتا تو وہاں سے فرار اختیار کرنا بہتر سمجھتا، جب ایک رات کی مہلت مل گئی. لیکن یہ حقیقی چاہنے والا وصیت کرتا ہے، رخصت دیتا ہے، اگلے دن عین اسی وقت اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب تمام کوفے کے لوگ جمع ہیں، تماشا دیکھنے آئے. تماشا دیکھنے کے لیے کون نہیں چاہے گا علی سزا دے رہے، اور وہ بھی بظاہر محسوس ہو رہا کہ اپنے چاہنے والے کو سزا دے رہے. اب کون نہیں چاہے گا اس سزا کو دیکھنے کے لیے. پورا کوفہ جمع ہے، سرکنڈوں کے لکڑیاں جو ہے وہ بچھا دی گئی ہے. اب مولا اس شخص سے کہتے جا کے ان لکڑیوں کے درمیان بیٹھ جا، اور یہ بات یاد رکھنا اگر تو واقعاً میرا چاہنے والا ہے تو یہ آگ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر تو منافق ہے تو یہ آگ تجھے جلا کے خاکسر کر دے گی. اب عمار اس شخص سے کہتے جاؤ، مالک اس شخص سے کہتے جاؤ سرکنڈوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤ اور جا کر خود ہی آگ روشن کر لو. اب وہ شخص بڑے اطمینان سے جاتا ہے، سرکنڈوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، آگ روشن کرتا ہے، فوراً سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. جو دور دور لوگ موجود ہیں انہیں اس آگ کی حرارت محسوس ہوتی، لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہتی کہ جب وہ آگ ختم ہوتی ہے. اس شخص نے سفید لباس پہنا تھا، اس آگ کا اس شخص کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، آگ کے دھوئیں سے اس کا سفید لباس تک کالا نہیں ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی وہ جو سفید لباس پہنا تو وہ لباس تک کالا نہیں ہوا. پھر مولا فرماتے ہیں
کہ یہ نبی صادق و امین کا فرمان ہے کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. یہ علی ہے. اور کبھی یہ ابھی آپ نے آگ کا فیصلہ دیکھا نا، ایک سزا تلوار کی بھی علی نے دی. علی دقت القضاء پہ بیٹھے تھے، مسجد کوفہ میں آج بھی موجود ہے دقت القضاء، کہ جہاں بیٹھ کر مولا کائنات فیصلے دیا کرتے تھے. پروردگار یہ زیارتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. تو دقت القضاء میں مولا تشریف فرما تھے. ایک شخص کو لایا گیا، حبشی غلام تھا. اس روایت کے راوی ہے ازبق ابن نباتہ. بیان کرتے ہیں کہ جب اس شخص کو لایا گیا، حبشی غلام تھا، چوری کا الزام تھا. مولا نے اس سے سوال کیا کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. کہا اے شخص تجھ سے ایک اور مرتبہ سوال پوچھ رہا ہوں، اگر تو نے اقرار کر لیا تو میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. کہا کہ کیا تو نے چوری کی؟ کہا ہاں میں نے چوری کی ہے. مولا کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. وہ اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اب اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے مسجد سے. ہاتھ سے خون بہتا جا رہا. راستے میں ایک شخص ملتا ہے ابن القوا. یہ کون شخص ہے؟ بغض اہل بیت اس کے دل میں بھرا ہوا. وہ شخص سے پوچھتا ہے کیا حبشی غلام یہ کیا ہوا تیرا، یہ حشر کس نے کیا؟ کہا میرا ہاتھ کاٹا ہے سید الاوصیاء نے، مجھے سزا دی ہے امام الہدا نے. میرا ہاتھ کاٹا ہے زوج بطول نے، میرا ہاتھ کاٹا ہے حسنین کے بابا نے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا کہ جو سید الوصیین ہے. اور مولا کے فضائل اس نے پڑھنا شروع کیے. اب وہ فضائل پڑھتے جا رہا. منافق کو تو ویسے ہی علی کا نام برداشت نہیں ہوتا، چہرے سے ظاہر ہو جاتا. وہ سوال کرتا ہے اے شخص تیری عقل ٹھکانے پر ہے بھی یا نہیں ہے؟ علی نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو اس کے فضائل پڑھ رہا. وہ غلام کہتا ہے بھلا میں اس کے فضائل کیسے نہ پڑھوں کہ جس کی محبت میرے خون میں دوڑتی ہے، میری نس نس میں بسی ہوئی ہے، میری گوشت پوش میں جس کی محبت بسی ہے، بھلا میں اس کے فضائل کیسے نہ پڑھوں. ازبق ابن نباتہ آتے ہیں مولا کائنات کے پاس اور ابن القوا اور اس کا مکالمہ مولا کائنات کے سامنے پیش کرتے ہیں. مولا کائنات امام حسن سے فرماتے ہیں جاؤ بیٹا حسن اس غلام چاچا کو لے کر آ جاؤ اپنے. مولا حسن جاتے ہیں. جب مولا حسن جاتے ایک عجیب منظر، وہ شخص ایک مقام پر بیٹھا ہے، سامنے لوگوں کو جمع کیا ہے اور وہی اسی انداز میں مولا کے فضائل پڑھے جا رہا ہے. کہا کہ علی نے آج مجھ پر احسان کر دیا اور احسان یہ کیا کہ میرے گناہ کی مجھے دنیا میں سزا دے کر مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا. اب مولا حسن اسے لے کر جب مولا کائنات کے پاس آئے، مولا کائنات نے بھی یہ پوچھا کہ تو مجھے میرے فضائل پڑھ رہا جبکہ میں نے تو تجھے سزا دی. اس نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ آپ کی وجہ سے میں آخرت کے عذاب سے بچ گیا، آپ کی محبت میرے دل میں بسی ہے. مولا نے کہا لا اپنا دایاں ہاتھ مجھے دے. اب اس شخص نے اپنی اس ہاتھ کو مولا کے قدموں میں رکھا. مولا نے اس کے ہاتھ کو اٹھایا، دوبارہ اس کے ہاتھ کو جوڑا ہے اور اس پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پہلے جیسا ہو گیا. کہا اب تو یہاں سے چلا جا. وہ حبشی غلام یہ کہتے ہوئے جاتا کہ آج علی نے ایک ہی دن میں مجھ پر 2 احسانات کر دیے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. کیا ہے؟ مولا کی عدالت. لیکن جو حقیقی چاہنے والا ہے وہ علی کی عدالت کو سمجھتا ہے اور بجائے اس کے کہ اس عدالت کی وجہ سے علی کو چھوڑ دے، علی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، علی کے دامن کو تھام کے رکھتا. اور کیسے چاہنے والے خدا کی قسم ایسی مثال نہیں ملتی. تاریخ میں ایک مشہور نام ہے ابو الاسود دوئلی. یہ شخص کون ہے؟ آپ آج ہمیں قرآن میں جو اعراب نظر آتے ہیں، جو نقطے نظر آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اصل عربی جو ہے اس میں نہ اعراب ہوا کرتے تھے نہ نقطے ہوا کرتے تھے، بلکہ ایسے ہی بس رسم الخط ہوتا تھا. جو عرب تھے وہ جانتے تھے اسے کیسے پڑھنا ہے. اب قرآن مجید پڑھنے میں خود عرب بھی غلطی کر لیا کرتے تھے. مولا کائنات گزر رہے تھے، مولا کا صحابی بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن مولا نے دیکھا کہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے.
اس وقت مولا کائنات نے اسے قرآن مجید کی تعلیم دی، اسے علم اعراب کی تعلیم دی، اسے علم نحو کی تعلیم دی کہ یہ اعراب لگائے کیسے جانتے ہیں، کیسے جاتے ہیں۔ آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ علم نحو کے بانی کا نام کیا ہے، تو لکھا آئے گا ابو الاسود دوئلی، اور ابو الاسود دوئلی کون ہے؟ مولا کائنات کے شاگرد ہیں۔ یعنی آج جو ہم عربی پڑھ رہے، پوری دنیا عربی پڑھ رہی ہے، عربی گرامر پڑھ رہی ہے، تو اس کے بانی کون ہے؟ مولا کائنات۔ تو یہ ابو الاسود دوئلی کی بات ہو رہی، کیسا صحابی ہے مولا کا؟ روایت میں ملتا ہے حاکم شام کی عادت تھی، جو مولا کے دوست تھے انہیں کبھی ڈرایا کرتا تھا، کبھی تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا۔ تحفے تحائف اس لیے بھیجتا تھا کہ انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لے، کھینچ کر لے کر آ جائے۔ ابو الاسود دوئلی کے گھر اس نے حلوہ بھجوایا، عربی میں حلوہ کہتے ہیں مٹھائی کو، کسی بھی قسم کا میٹھا بھجوایا۔ اس کی چھوٹی سی بچی تھی، 2-3 سال کی بچی۔ اب بچوں کے سامنے اگر میٹھا آ جائے، وہ یہ تھوڑی دیکھا کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا، کس کا مال ہے، بس میٹھا ہے، کھانا ہے۔ اس کی بیٹی نے دیکھا سامنے میٹھا رکھا ہوا ہے، حلوہ رکھا ہے، اس نے اٹھایا اپنے دہن میں رکھ دیا۔ اب وہ حلوہ اس نے حلق سے اتارا نہیں ہے۔ ابو الاسود دوئلی نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹی جانتی حلوہ کہاں سے آیا؟ یہ حاکم شام نے بھجوایا ہے، اس حلوے کے بدلے میں ہم سے محبت علی خریدنا چاہتا ہے۔ فقط باپ نے ایک جملہ کہا، چھوٹی سی بچی، اب تربیت دیکھیے گا کیسی محبت علی میں تربیت کی ہے، جو دہن میں حلوہ موجود ہے اسے اگل دیا۔ کہا کہ اگر یہ پوری دنیا بھی ہمارے قدموں میں رکھ دے، ہم سے محبت علی کو نہیں خرید سکتا۔ تو جانے کے بعد حقیقی علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی پوری دنیا بھی دے دو، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور کیسے ہوتے علی کے چاہنے والے؟ آخری وقت میں کچھ جو مولا کی ملاقاتیں ہوئی، اس میں ایک ملاقات ہوتی ہے حجر ابن عدی سے۔ مولا نے اسے اس کے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ تم سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھ پر تبرہ کرو، مجھ پر سب و شتم کرو، مجھے برا بھلا کہو۔ تو کیا تم یہ کام کرو گے؟ حجر کہتے ہیں مولا میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن میری زبان سے آپ کے خلاف کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں تجھے شہادت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی عجیب علی کے چاہنے والے ہیں۔ کبھی میسم کو خبر دے رہے، میسم فلاں مقام پہ، فلاں درخت پہ تجھے محبت علی کی وجہ سے تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ میسم اسی درخت کو پانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی محبت علی ہی تو ہے کہ علی کے دیوانے موت سے ڈرا نہیں کرتے، کیوں؟ جانتے ہیں نا کہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، موت علی سے ملاقات کا نام ہے۔ علی کے چاہنے والے، علی کے دیوانے کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ تعزیزان گرامی، یہ مولا کائنات اس انداز میں، یہ جو ظاہری خلافت کا ہمیں دور نظر آ رہا، کبھی جمل کی جنگ نظر آ رہی، کبھی صفین نظر آ رہی، کبھی نہروان خوارج کے خلاف مولا کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ ایسی عدالت، ابن ملجم سامنے موجود ہے، یمن کے لوگوں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس وقت مولا کا چاہنے والا، مولا اس کے تمام خصائل بیان کر دیتے اور سب کے سامنے برملا کہتے کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے والا۔ کسی نے کہا یا علی ابھی اس کا فیصلہ کر دیتے۔ کہا کہ کبھی عمل سے پہلے سزا یا جزا نہیں دی جاتی، یعنی عدالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جانتے قاتل اور بعین ہی یہی معاملہ امام حسن کے ساتھ بھی نظر آ رہا کہ امام حسن نے پہلے ہی بتا دیا مجھے جودہ قتل کرے گی، تو کہا کہ اب اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے، اسے دور کیوں نہیں بھیج دیتے؟ کہا کہ کس بنا پر میں یہ عمل کروں کہ اب تک اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے۔
یعنی ہمیں یہ اہل بیت میں یہ عدالت نظر آ رہی، عدل نظر آ رہا کہ کس انداز میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تعزیہ گرامی، یہ مولا کائنات کی ہم نے جب زندگی دیکھی، عجیب واقعات نظر آ رہے ہیں. کبھی راستے سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، پانی کے برتن اٹھا کے جا رہی ہے، کوئی سامان ہے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، مشکل ہو رہی، بڑی مشکل سے گھر لے جا رہی. مولا آگے بڑھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ پانی اور سامان جو تھا جب گھر پہنچا رہے، راستے میں اس سے سوال کیا کہ کیا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں کہ جو یہ کام کر سکے؟ عام طور پہ عورتوں کے تو کام نہیں ہے. تو خاتون کہتی ہے کہ شخص، میرا شوہر علی کے ساتھ جنگ پر گیا تھا، وہ شہید ہو گیا، اب میں ہوں اور میرے یتیم بچے ہیں. اس بات نے مولا کائنات کو تڑپا دیا. اگلا دن آتا ہے، اس خاتون کے گھر پہ دستک ہوتی. پوچھا کون؟ کہا وہی شخص کہ جس نے کل تیری مدد کی تھی. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لایا ہوں. کچھ آٹا اور گوشت لے کر آتے ہیں، اس خاتون سے کہتے ہیں کہ تم آٹے کو گوندو، میں تنور روشن کرتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کھانا بنایا جا سکے. مولا نے تنور میں آگ روشن کیا. واقعاً علی کی زبان سے یہ جملے نکلنا فقط اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. جب آگ کا بھبکا اٹھا نا، مولا نے کہا کہ دنیا کی اس آگ کو دیکھتے ہوئے آخرت کی آگ سے خبردار ہو جاؤ. یعنی علی قسیم النار والجنہ ہے. اس طرح کے جملے بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. اب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی گھر ہے کہ جہاں خاموشی ہی خاموشی ہو، کبھی وہاں چولہا جلتا ہوا نظر آ جائے، وہاں سے خوشبو اٹھتی ہوئی نظر آ جائے کھانے کی، تو اڑوس پڑوس میں خبر ہو ہی جاتی ہے. اور پہلے عام طور پہ چھتیں کھلی ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے گھر میں آوازیں آیا کرتی تھی. پڑوس میں خاتون تھی، اسے احساس ہوا کہ آج یہاں پر کوئی ہے، یہاں کھانا بن رہا. لہٰذا وہ معلوم کرنے کے لیے کیا ماجرا کیا ہے وہ آتی. جب گھر میں آئی تو دیکھا کہ مولا کائنات تنور روشن کر رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے. وہ خاتون مولا کائنات کو جانتی تھی. اس خاتون سے پوچھتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم یہ گھر کا کام کس سے کروا رہی ہو؟ کہا میں نہیں جانتی، کوئی نیک مرد ہے میری مدد کرنے کے لیے آیا. کہا کہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ امیر المومنین ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب مولا اس دنیا سے جا رہے تو فقط حسنین و زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہوئے، بلکہ کوفے کے تمام یتیم ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے. عزادارو کون ہے؟ مولا ابو الایتام ہے نا. روایتوں میں ملتا ہے کہ آخری وقت مولا وصیتیں کر رہے، کبھی تقوی کی وصیت کی ہے، کبھی نماز کی وصیت کی، کبھی حقوق اللہ کی وصیت کی، کبھی حقوق العباد کی وصیت کی. ایک وصیت وہ ملتی کہ جس میں اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کیا. عزادارو مولا نے دیکھا کہ عباس کی ماں ام البنین چہرے پہ پریشانی کے آثار. پوچھا ہے ام البنین ہے عباس کی ماں آخر کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا آپ نے تمام بچوں کے ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دے دیے، میرے بیٹے عباس کا کیا قصور ہے؟
आज़ादारों, इतना सुनना था, मौला ने एक मरतबा हुसैन को बुलवाया, अब्बास को बुलवाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और फिर एक जुमला कहा अब्बास को देखते हुए कि बेटा अब्बास, तू तो मुझे बरोज़े महशर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला है। हाँ बेटा, मगर एक बात याद रखना कि जब तू दरियाए फरात के किनारे पहुंचेगा, अपने हाथों में अपने चुल्लू में पानी भरेगा तो उस पानी को पीना नहीं बल्कि दोबारा दरिया में बहा देना, क्योंकि तेरा भाई हुसैन प्यासा होगा। अर्जुकुम अला ज़हरा। आज़ादारों, रिवायत में मिलता है कि मौला ने वसीयत की कि मुझे इस अंदाज में कफन पहनाना, मुझे रसूल खुदा के बचे हुए काफूर से हुनूद देना। आज़ादारों, रिवायत में मिलता है मौला कहते हैं कि मेरे जनाजे में 7 तकबीरें पढ़ना और मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को आगे से ना उठाना बल्कि जिब्राइल और मीकाइल आके मैयत को उठाएंगे। आज़ादारों, मौला की वसीयत पे अमल होता है। कूफा से जनाजा चलता है नजफ की जानिब। अजीब रिवायतें मिलती है कि रास्ते में जितनी दरो दीवार आए हैं, जितने दरख्त आए हैं, तमाम दरो दीवार और दरख्त जनाजे की ताज़ीम में झुकते हुए नजर आए। कोई ऐसी दरो दीवार नहीं थी, कोई ऐसा दरख्त नहीं था, तमाम जमादात, तमाम नबातात उसकी ताज़ीम में झुक रहे हैं मौला के जनाजे के। हाथ जोड़कर एक जुमला कहना चाहूँगा कि ऐ मेरे मौला, आपकी गुर्बत में शहादत वाक़ हुई है, लेकिन आपके जनाजे की ताज़ीम ये है कि तमाम जमादात, तमाम नबातात, तमाम इमारतें, तमाम बुनियादें आपकी जनाजे की ताज़ीम में झुकी है। लेकिन ज़रा आके अपने बच्चों का जनाजा देखिए। एक बेटे के जनाजे पे तीर चलाए गए थे और दूसरे बेटे का जनाजा तीरों पर मुअल्लक नजर आए। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून। बारिल्लाह ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहानी कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बारिल्लाह जब तक ज़िंदा रख विलायत अहले बैत पर बाकी रख, और जब भी हमें मौत देनी हो इसी विलायत पर मौत दे। बारिल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। बारिल्लाह मौला कायनात का वास्ता देते जो भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार है, खुसूसन जिन बच्चों के लिए दुआ की इल्तिमास की गई, तमाम बीमारों को शिफायाब फरमा दे। बारिल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। क़ल्ब मुतहर इमाम ज़मान को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गुजारिश है सूरह फातिहा की हसन अली निशाद नूरानी और उनके मरहूमिन गुलाम हुसैन शरीफ, फातिमा बाई मोहम्मद अली, सैयद हसन नवाब, लैला बाई बिनते गुलाम हुसैन, ज़हरा बाई बिनते गुलाम हुसैन, अनवर अली रहमतुल्लाह, ज़रीना बाई गुलाम हुसैन, गुलाम अली रहमतुल्लाह, सुगरा बाई, नज़र अली, अमीना बाई अल्लाह रखा, नजीज़ बाई, नज़र अली, हसीना बिनते फ़िदा हुसैन, मुनव्वर हुसैन गुलाम अली, शबीर हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, सावेरा बिनते अब्दुल हुसैन, जमाल बाई, बाबुल बाई वज़ीर, शीरिन बाई, जमाल बाई वज़ीर, अकबर अली, जमाल बाई वज़ीर, सकीना बाई नानजी, जना बाई हसन अली मिर्ज़ा, अमीना बाई हसन अली मिर्ज़ा, अकबर अली हसन अली मिर्ज़ा, कासम अली हसन अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर अली वज़ीर, हैदर अली अकबर अली वज़ीर, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, गुलशन अकबर अली वज़ीर, फातिमा बाई अकबर अली वज़ीर, रोशन बानू मोहम्मद अली गिलानी, बिल्किस कासम अली मिर्ज़ा, शबीर कासम अली मिर्ज़ा, मुश्ताक कासम अली मिर्ज़ा, फातिमा मोहम्मद अली कपाड़िया, सलीम गुलाम अली थावर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, फजल अब्बास मोहम्मद अली कपाड़िया, ज़ेरा बाई फजल अब्बास कपाड़िया, हसीना बाई रहमतुल्लाह लाखानी, अली मोहम्मद मुनीस वर्तेजी, यास्मीन बिनते अली मोहम्मद वर्तेजी, सुगरा बानू नज़र अली बदामी, हुसैन अली अल्लादीन पूना वाला, यावर मेहदी हुसैन अली पूना वाला, सकीना बाई मोहम्मद अली कपाड़िया, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली जिया जामनगरी, नरगिस नज़र अली, खैरुन्निसा गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली रज़ा असारिया,
فاطمہ بھائی محمد علی رحمتullah لاکھانی سیدہ لاکھانی انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبدالحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی حبیب بھائی علی عزیز فدا حسین سومانی فضا بھائی غلام علی بابا حیدر علی اکبر علی طاہرہ بنت شعبان علی سکینہ بھائی شریف بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سکرہ بھائی لالجی بابا پیار علی سومانی پنجو جسا حسن علی علی بھائی سومانی قاسم علی سومانی اسماعیل سومانی امینہ بھائی ہرجی بھائی سومانی عابد بھائی محمد جعفر سومانی سکینہ محمد جعفر سومانی پیر بھائی بھیم جی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیروانو پیر بھائی اول بھائی زوجہ پیر بھائی زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی ثاقر حسین غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شاون علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی عبدالکریم والجی منیرہ بنت پیار علی سراج عبدالرسول دولت ناصر علی رضا حسین غلام علی کانانی اصغر علی کانجی منصورہ بنت عبدالرسول بچو علی ملجم محمدانی زینب بھائی بنت سلیمان شیروانو رحمت اللہ رجب علی احمد علی شیرین بھائی سلیمان راجپر احمد علی راجپر حبیب جاویر علی حاجی جاویر علی حاجی جیراج فدا حسین خوجہ نور بانو زوجہ فدا حسین کریم حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی جیراج نسیم صادق علی کبرا بھائی صادق خوجہ محمد علی کانجی کلثوم بھائی گنجا شبیر حسین خوجہ مرضیہ بھائی نظر علی محدور علی سومانی یوسف علی خوجہ سکون بھائی بنت یوسف علی افضل لدانی یاسمین بنت یوسف علی نور النساء بنت جیون خاتم حسین خوجہ علی اصغر خوجہ مریم بھائی شفیق کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر کریم بھائی علی حسین کریم بھائی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی لیاقت حسین حسن علی معصومہ بنت حسن علی گلبانو اور حیمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور ان کے رشتہ دار مرحومین یوسف علی مروی والا اور ان کے رشتہ دار مرحومین محمد رضا مروی والا اور شہدائے ملت نور محمد افریقہ والا کلثوم بھائی جعفر رضوان علی امیر علی محمد حسین افریقہ والا حیدر علی قاسم منوڑی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی زوار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو بنت نور محمد کنیز بھائی بنت حسن رمضان علی محمد علی حسین علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد شگرہ بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ اکبر علی کلثوم بھائی بنت اکبر علی امیر علی پٹیل رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فضل عباس محمد علی کپاڑیا فاطمہ بھائی کپاڑیا فاطمہ الزہرا بنت سمیہ غلام عباس برکت علی فاطمہ بھائی رجب علی امیری محمد حسین رجب علی امیری رضیہ بھائی وزیر علی نیانی علی رضا دھرمسی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ اسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کی فیملی قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل سلطان علی نور علی غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی شیر محمد زرینہ بھائی اکبر علی علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داودانی کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد سغرا بھائی زوجہ اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی ککریا والا زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی ڈایا بھائی علی رضا داؤد بھائی علی محمد قاسم علی زیرہ بنو زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنت بچو بھائی حسین علی محمد معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن عنایت علی عبدالرسول شہاب الدین غلام عباس محمد علی محمد منیرہ شیر علی کنیز فاطمہ امیر علی فرزانہ روشن علی کرجت والا ڈاکٹر یوسف تھاورانی رضیہ عبدالویری ڈاکٹر بنت یوسف زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا واقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی محمد کھمجی یاسمین بنت اکبر علی
زیب النساء بنت رجب علی عبید حسین محمد حسین محمد محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زہرا بائی بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بائی حاجی بائی فدا حسین غلام حسین سغرا بائی لدہ دیوجی سکینہ بائی غلام حسین صابرہ بنت فدا حسین جعفر علی رمضان علی زرینہ بانو محمد حسین حبیب علی علی بھائی آثاریہ شہید آصف کربلائی بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بھائی شیر شابان علی گلبانو بنتے کریم کھمجی منہاس علی لاکھانی مرزا فضا بانو بندے علی رجب علی محمد علی اور ان کی زوجہ شمیم زوج خادم حسین اور رشتہ دار مرحومین حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شرین بھائی بنتے حسین علی اور ان کے رشتہ دار حید علی ترابی اور ان کے رشتہ دار رضا حسین بدامی فضا بھائی جیون زبیر بھائی کی فیملی محمد حسین امیر علی زبیر فاطمہ بھائی بنتے حسین علی سغرا بھائی حاجی بھائی امیر علی زبیر رحمت بھائی رام جی جمانی فیملی پارپیا فیملی داؤدانی دتو فیملی اور بندے علی فیملی کے تمام رشتہ دار مرحومین تمام مراجع کرام مرحومین تمام عظماء اللہ مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکار مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ہو اور مولانا صاحب کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.